شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بصرہ۔ بصرہ، یہاں پہ تجارتی قافلے رکتے تھے، اور وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ اس کی عبادت گاہ تھی، 2 منزلہ اس کا گرجا تھا، وہاں پہ وہ رہتا تھا، اور قافلے رکتے تھے، پانی پیتے تھے، آرام کرتے تھے۔ وہاں پہ بڑے خوبصورت درخت تھے، ان کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے۔ بحیرہ نے کبھی نکل کے کسی سے نہیں پوچھا تھا تم کون ہو، کدھر جانا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا سامان ہے، کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ گیا نا، تو جو بحیرہ ہے نا، اس نے اپنی عبادت گاہ کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور اس تجارتی قافلے کے ساتھ ساتھ بادل بھی سفر کر رہا ہے، بادل کا ٹکڑا ہے، اور سفر کر رہا ہے ساتھ ساتھ، جدھر جدھر قافلے کی اونٹوں کی قطار جاتی ہے ادھر ادھر بادل کا سایہ جاتا ہے۔ اب وہ قافلہ چلتا آیا، اس کی مسجد تھی، اس کا جو کلیسا تھا، اس کے سامنے وہ رکا، اس کی عبادت گاہ کے سامنے قافلہ جیسے رکا، سامان اتارا تو وہ بادل اس درخت کے اوپر آ گیا جس درخت کے نیچے قافلے والوں نے سامان اتارا۔ جو بحیرہ ہے نا، وہ کتابوں کا عالم تھا، اور صرف کتابوں کا عالم نہیں تھا، اس وقت کے علماء میں زیادہ تر علم سینہ بسینہ چلتا تھا، اور وہ علم دیتے صرف اس کو تھے جو صحیح عبادت گزار ہو، تاکہ صحیح جگہ پہ علم پہنچے اور صحیح جگہ پہ ڈلیور ہو۔ اس نے اپنے بڑوں سے بھی پڑھا تھا، سنا تھا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اس نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی دیکھی کہ ان پہ بادل سایہ کریں گے اور ان کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ اس نے جب بادل کو دیکھا نا، قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور پھر درخت کے اوپر آ کے ٹھہرتے ہوئے، اس کے نا دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہو نہ ہو وہ بندہ یا وہ بچہ اس قافلے میں ضرور ہے۔ اب جو بحیرہ ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ایک غلام بھیجا، اور ایک روایت یہ کہ وہ خود گیا، اور اس نے کہا قافلہ والو کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کون سا خاندان ہے؟ خاندان قریش ہے۔ اس نے کہا میری ایک گزارش ہے۔ جی پوچھئے، کیا پوچھنا ہے، کون سی گزارش ہے؟ اس نے کہا میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، پورے قافلے کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ دعوت قبول ہو گئی۔ اس نے ایک شرط رکھی کہ نوکر ہوں، ملازم ہوں، مالک ہوں، غلام ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جتنے بھی ہوں گے نا، سارے دعوت میں شریک ہوں گے۔ شرط منظور ہو گئی، کھانا بن گیا، لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جو بحیرہ تھا نا، اس کو تو اپنی اس خاص جستجو کی تلاش تھی کہ میں وہ بندہ دیکھوں، لیکن اس کے اوپر نا وہ کیفیت نہ بنی۔ جب سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے نا، تو جو ایک روحانی کیفیت بنتی ہے نا، وہ نہ بنی اس کی، کیونکہ جو بندوں کی طبیعت ہے نا، اگر آپ پھول کے پاس بیٹھے تو خوشبو آتی ہے، کسی گندگی کی جگہ پہ جائیں تو گندگی کی بو آتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی نیچر اور فطرت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں تو طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منحوس ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو طبیعت بھاری ہو جائے گی، بوجھل ہو جائے گی، اس کو سکون نہ آیا۔ اس نے پورے اہتمام سے پوچھا کہ قریش والو سچی سچی بات بتاؤ کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، کوئی بندہ رہ گیا ہے۔ کہا یار ایک لڑکا ہے، ہم اس کو سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں، وہ ہے بھی چھوٹا، اس کو اتنی بھوک بھی نہیں ہے، باقی ہم کھانے کے لیے آ گئے، تو وہ سامان کی رکھوالی کے لیے وہاں پہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی بلاؤ۔ جیسے حضور کو بلایا گیا نا، اور حضور آ کے کھانے میں بیٹھے، تو پوری محفل، اس پوری جگہ کی نا جو کیفیت تھی وہ بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ اب جو بحیرہ ہے نا، اس نے جو خرچہ کیا تھا نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سٹھا پہ گیا۔ اب اس کو سکون آنے لگا۔ سب کھانا کھا چکے، تو جو بحیرہ ہے نا، حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور حضرت ابو طالب سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، کیونکہ اس نے سارے آثار دیکھ لیے تھے۔ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، تھوڑا سا کھانا کھایا، اتنا لیا جتنا کھا سکتے تھے، اور بڑا سلیقے کے ساتھ کھایا۔ وہ نفاست دیکھتا رہا۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ نفاست دیکھتا رہا، کھانا کھاتے کیسے ہیں، چباتے کیسے ہیں، لقمہ کیسے توڑتے ہیں،
سارا کچھ دیکھتا رہا. اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا نہیں. بحیرہ نے کہا نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے. اگلی بات بحیرہ نے کی، اگر تمہارا بھتیجا ہے تو پھر اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا. کہا واقعی نہیں ہے، فوت ہو گئے. پوچھا کب؟ کہا کہ یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کا والد فوت ہو گیا. اب جو بحیرہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے لات و منات عزا جو بت تھے نا جھوٹے قریش کے، تجھے ان کی قسم سچ بولنا ہے. وسلم نے فرمایا مجھے لات و منات کی قسم نہ دو، مجھے اللہ کی قسم دو، میں لات و منات سے نفرت کرتا ہوں. عمر ابھی 12 سال ہے. عمر 12 سال ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چیزیں پوچھی جو اس نے پڑھی تھیں اپنی کتابوں میں. آخر میں اس نے کہا کہ میں آپ کی پشت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کمر. حضور نے فرمایا کریں. کپڑا اٹھایا تو اس کو بالوں کا وہ گچھا مہر نبوت جو حضور کے دونوں شانوں کے درمیان تھی اس کو نظر آئی. اس نے اسی وقت کہا حضرت ابو طالب سے کہ تمہارا یہ بیٹا، تمہارا یہ بھتیجا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے. اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے گا، اس پہ کتاب نازل ہوگی، اس کی قوم اس کو نکال دے گی، یہ ہجرت کرے گا، ہجرت کر کے پھر اپنی قوم پہ غلبہ پائے گا، غلبہ پا کے اپنی قوم کو معاف کر دے گا. یہ وقت آئے گا اس پر، اس کا دھیان رکھنا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب سے اس نے کہا کہ قافلے کو چھوڑو، اس کو واپس لے جاؤ. اگر یہودیوں نے اسے دیکھ لیا نا تو اس بچے کا نقصان کریں گے، کیونکہ جب یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل سے نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے تو ان کا نقصان کریں گے. وہ تو سر پیٹیں گے کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوگی. حضرت ابو طالب نے پھر پیرا بڑھا دیا رسول اللہ پہ. جیسے سامان تجارت بکا تو فوراً لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس آ گئے. اور اس کے بعد اور زیادہ جو رکھوالی ہے نا، نگہداشت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذمے لے لی کہ کوئی میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچائے.